السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 31ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ سماجی اہداف کا آخری اعلان، خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع انسان کے سماجی اہداف کا تعین کرتا ہے، فرائض نبوت کی وضاحت ہے اور شعور نبوت کا نصب العین ہے۔ یوں تو قرآن حکیم اور پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعور نبوت کا نصب العین ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور حج کی نسبت سے بھی اور اپنی نسبت سے بھی یہ آخری پیغام تھا۔ نمبر 1، خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس جز میں دور از سماجی پیغام ہے۔ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات اس کی ہے، عظمت اس کی ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے پر قادر ہے، وہ اکیلا خدا ہے، دوسرا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اس نے کامیابی کا وعدہ دیا اور پورا کر دکھایا۔ اس نے کامیابی کا وعدہ دیا اور پورا کر دکھایا۔ تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا جو وہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کو دیتے رہے۔ اجتماعی ذہن بتدریج بنتا رہا، انسان خدا کو کم و بیش مانتا رہا اور اپنی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کے لیے قربان کرتا رہا، اور زمانہ آخری نبی کا آ گیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ پیغام کو جدید انداز سے لوگوں تک پہنچایا اور تکمیلی فریضہ پورا کیا۔ خدا ایک ہے، گویا انسانیت نے پہلا سبق مکمل یاد کر لیا۔ اب اگلا سبق تھا کہ خدا کو ڈھونڈو، تلاش کرو، دریافت کرو، جستجو کرو۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بڑا فریضہ تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ 21ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے انسان خدا کی تلاش و پہچان میں بہت بااعتماد ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیلی پروگرام ہی تھا جو انسان اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2، شعور نبوت کی تصدیق۔ ترجمہ، اپنے مقدس مکالمات میں ٹھہرے رہو کہ تم جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو۔ عرفہ یا عرفات وہ میدان ہے جہاں حاجی قیام کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یادگار عمل ہے جسے جاری رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ایک ہی مقصد کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے۔ یہی شعور نبوت ہے جو انبیاء اور پھر انسانوں کے ذریعے بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور آج یہی شعور نبوت 21ویں صدی میں کامیابیوں کا ضامن ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے خاتمے کا فیصلہ کن اعلان۔ ترجمہ، ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کا لفظ قابل غور ہے۔ یہاں جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ کیا جاہلیت سے مراد خدا کے ساتھ مشرک یا شرکت کا تصور تھا؟ کیا جاہلیت سے انفرادی سود کی رسم کا خاتمہ ہوا تھا؟ کیا جاہلیت سے مراد محض خون معاف کرنا مراد تھا؟ کیا جاہلیت سے مراد ایک دور کے خاتمے کی بات تھی اور نئی دنیا کی نوید تھی؟ کیا جاہلیت سے مراد انسان کے کم شعور کے خاتمہ اور اس کے بعد شعور ہونے کا اعلان ہے؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو خود تسلیم کیا اور مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ اس لیے شعور نبوت کے ارتقاء کو جہالت قرار دینا قرین قیاس نہیں ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور پھر مکہ اور پھر جہاں تک اسلامی سلطنت جا چکی تھی تمام فرسودہ رسوم اور رواج کی نشاندہی کے ساتھ خاتمہ کر دیا تھا۔ یقیناً یہ جملہ مقامی سطح کی تبدیلیوں سے بہت اوپر کی بات ہے۔ یہ جملہ سابقہ ساری انسانی کوشش اور ارتقاء کو ایک فیصلہ کن موڑ اور سوچ دینے کا ہے، اور اس کے ساتھ آئندہ کے لیے کسی فیصلہ کن نصب العین کی نشاندہی سے وابستہ ہے۔ بیچ میں 14 صدیاں بھی گزر چکی ہیں اور ہم یہ فکرات درج کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور غور و فکر سے باوجوہ اجتناب کرتے ہیں۔ خدا نے مجھے جو سمجھنے کی توفیق بخشی ہے وہ بیان کروں گا، البتہ دوسرے اہل نظر کو سوچنے کی دعوت بھی دوں گا۔ خدا کی وحدت و یکتائیت کا انسانی تصور مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسان اس وحدت و یکتائیت میں کہیں نہ کہیں کسی اور عنصر کو شریک کر لیتا تھا اور پھر تذبذب کا شکار ہوتا تھا کہ خدا ایک ہے تو بھی اس کا کوئی مددگار یا شریک ہو سکتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی تھے، ان کی پیدائش غیر معمولی انداز میں ہوئی تو یہ تصور آگے بڑھنے لگا کہ شاید خدا انسان کی طرز پر ہی بڑا انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ خدا کے واحد اور یکتا ہونے کے تصور کو پوری طرح واضح و اشکار کر دیا، جو قبل ازیں ایسے اشکار نہ تھا۔ شرک کے تمام راستے باقاعدہ نشاندہی کے بعد بند کر دیے۔ دوسرا، نبوت کے اختتام اور فریضہ نبوت انسان کے سپرد کرنے کا کائناتی فیصلہ تھا کہ انسان اب مکمل تصور خدا کو پا چکا ہے، اب اسے خدا کو دریافت کرنا ہے۔ نمبر 4، انسانیت کی تعریف اور انسان کے نام پیغام، ایک کائناتی مقصد۔ ترجمہ لوگوں، ہاں بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی کے سبب سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمہارے غلام ہیں، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ انسان کے نام کائناتی و آفاقی پیغام دیا، جو پہلے نبی و پہلے انسان نے بھی دیا اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور جس کو 21ویں صدی میں بھی انسان لے کر آگے بڑھ رہا ہے، یہ کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اور تصدیق کی کہ تمہارا باپ یعنی جہاں سے نسل کا آغاز ہوا ایک آدم تھا۔ پوری انسانی دنیا کو 2 حصوں میں بیان کیے جانے کا لگا تھا، اور یہ عربی زبان کی بنیاد پر تھا۔ ہر علاقہ، ہر نسل اور ہر زبان کو دوسرے پر فوقیت رکھنے کا ایک فطری رویہ موجود تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو انسانیت سے جوڑ دیا۔ قرآن عربی زبان میں آنے سے عربی زبان کو اور عظمت ملی، اور جن علاقوں میں یہ بولی جاتی تھی وہ اہل زبان اور باقی بے زبان کہلائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ دور کے اس رویے کو انسانیت کے مغائر جانا اور نسل، زبان اور رنگ کی بنیاد پر بزرگ یا عظمت کو مسترد کر دیا، اور تقوی معیار فضیلت ٹھہرا۔ ایک کائناتی و آفاقی مقصد کی پیروی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان سے بھائی کے رتبے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کہیں پیدا ہوا ہو، کہ کسی نسل، کسی زبان، کسی رنگ کا ہو۔ دراصل یہ ایک خدا، ایک باپ آدم علیہ السلام، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہی سماجی اہداف اصولی لحاظ سے 21ویں صدی میں بھی زیر بحث ہیں، اور اجتماعی انسانی ضمیر ان اہداف کو قبول کرتا ہے۔ سماجی مساوات کا اپنے گھر سے آغاز کرنے کا حکم دے دیا۔ مساوات ایک توازن اور عمل کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک انسانوں کی خرید و فروخت کا رواج چلا آ رہا تھا۔ مردوں کو غلام، عورتوں کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ پسا ہوا طبقہ شاید انہی لوگوں کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر انسانی عمل کے خلاف جہاد کیا اور کئی ذرائع سے اس کے خاتمے کے لیے احکامات دیے۔ آخری پیغام میں بھی یہ نہ بھولے اور فرمایا کہ جو خود کھاؤ اور پہنو وہی غلاموں کو دو، تاکہ انسان کے کمتر ہونے کا احساس پیدا نہ ہو۔ 21ویں صدی تک شعور نبوت کی روشنی میں غلامی کا کلا کما ہو گیا، البتہ طبقاتی تقسیم اب بھی باقی ہے، جسے ختم کرنا اجتماعی انسانی ضمیر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، جنگ و جدل اور انتقام عظمت انسان سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقامی خون باطل کے دیے گئے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ انسان سے لڑتا ہے، یہاں سماج میں کسی سماجی علت و وجہ سے لڑنا مراد ہے۔ اس دور میں عمومی طور پر قبائلی نظام رائج تھا۔ خاندان و قبائل تحفظ ذات، عزت اور مال کے محافظ ہوتے تھے۔ ایک سماجی غلطی قبائل اور خاندان کے درمیان تنازع اور پھر بات جنگ و جدل تک پہنچ جاتی تھی، اور کسی فریق کا کوئی قتل ہو جائے تو معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا تھا اور پورا سماج حالت جنگ میں ہو جاتا تھا۔ یہ کیفیت سماجی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکاوٹ کی نشاندہی کی، سابقہ تمام معاملات کو یکسو کیا اور آئندہ کے لیے اس طرح کے معاملات ریاست کے سپرد کر دیے تاکہ سماج افراتفری کا شکار نہ ہو۔ نمبر 6، تمام انفرادی سود اور سودی نظام باطل، استحصال ختم۔
جالیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اصول زر کا طریقہ یا اقتصادی نظام ہر سماج کا لازمی حصہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود ان خرابیوں کی نشاندہی کی۔ استحصال وہ علت تھی جس کی بنا پر انسان کو ہدایت دی گئی۔ حقوق اللہ کی نشاندہی بھی کی، مگر حقوق انسانی پر بہت زور دیا۔ سود عرب میں بھی رواج پذیر تھا اور باقی دنیا میں بھی۔ اجتماعی سطح پر ریاستیں زیادہ منظم نہ تھیں، انفرادی و شخصی سطح پر زرعی سود یا کئی دوسری صورتوں میں رواج پذیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تمام انفرادی و شخصی صورتوں کو باطل و موقوف کر دیا۔ بطور مثال اپنے خاندان کے فرد کا سود معاف کر دیا۔ بنیادی طور پر یہ دو رس اور گہرا پیغام تھا کہ غربت کی بنیاد پر استحصال غیر انسانی فعل ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جزیہ اور قرض حسنہ کو رواج دینے کی نشاندہی کی۔ سود جدید اقتصادی نظام میں بھی آغاز میں زیر بحث رہا، جو ریاستی یا ریاست کے زیر سایہ کمپنی کے ماتحت تھا۔ طویل بحث و تجربہ کے بعد ایک ریاستی نظام قائم ہوا، جس میں آج بھی استحصالی روش کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ مسلم دنیا اب بھی ریاستی سطح پر اعتماد نہیں پاتی اور تذبذب کا شکار ہے۔ آج کے لیے اتنا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ میرا چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بلا تاخیر میسر ہو سکے۔ مع السلام۔